اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر ایک عربی سے روایت کرتے ہیں کہ حنین والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے تھے کہ ایک عربی نے بڑا ہی بھاری بھرکم جوتا پہنا ہوا تھا۔ یہ بھاری بھرکم جوتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر رکھا گیا۔ غلطی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ اس کا جوتا چلایا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید اذیت ہوئی۔ آپ کی زبان مبارک سے بسم اللہ کا لفظ نکلا اور آپ نے کوڑے کے ساتھ کوڑے کا اشارہ کر کے اس کے جسم کو لگایا اور اس کو کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اس نے اپنا جوتا سائیڈ پہ کر لیا، اس کو بھی پتہ نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ اعرابی جو ہے اس نے وہ رات بڑی تکلیف کے اندر گزاری۔ اس کے دل کے اندر شدید احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں میرا جوتا چلا آیا۔ آپ نے کتنی تکلیف محسوس کی، بڑی ہی پریشانی کے اندر رات اس نے گزاری۔ صبح ہوئی تو ایک منادی کرنے والا وہ ندا دے رہا تھا کہ وہ فلاں شخص کہاں پہ ہے۔ آدمی نے کہا کہ اب یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے۔ بڑا پریشان ہوا تو اس نے کہا کہ میں ہوں۔ اس کے ساتھ رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اب یہ اس کے ساتھ چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم ہی تھے کہ جس کے بھاری بھرکم جوتے کے نیچے میرا پاؤں آ گیا تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر، جی میں ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے میں نے کوڑے کے ساتھ خبردار کیا تھا، اس چھڑی کے ساتھ وہ تم کو متنبہ کیا تھا، تو اب اس کے بدلے میں تجھے 80 دمبیاں دیتا ہوں اور تم مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں یہ کوڑا کے ساتھ چونک دیا تھا، میں نے اس کے ساتھ تجھے خبردار کیا تھا۔ تو وہ آدمی بڑا حیران ہوا۔ ایک طرف وہ پریشان تھا کہ میرے جوتے کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیا تھا کہ آپ نے باوجود اس بات کے کہ آپ حق پر تھے، آپ اس کو زبردستی کہہ سکتے تھے، لیکن عمدہ اخلاق کس قدر تھا کہ اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 80 دمبیاں دینے کا اعلان کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرے اس بھائی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ آج اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہم دیکھیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہم ان کو شدید اذیت سے دوچار کرتے ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمدہ اخلاق کی کس قدر شاندار مثال ہے، اور ایک طرف ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ آج ہم نے کون سی روش اختیار کر رکھی ہے۔ ہمیں اپنی